جتنی گزشتہ اقوام گزری ہیں ان گزشتہ اقوام کے راہ راست سے ہٹنے کا بنیادی وصف ہی یہ تھا، بنیادی سبب ہی یہ تھا کہ اعتدال کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں دو طریقوں سے گمراہ ہوتے ہیں، یا گمراہی فکری اعتبار سے ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ وہ راہ راست سے ہٹ جاتی ہے، اس کی فکر میں خرابی آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ صراط مستقیم پہ باقی نہیں رہ پاتا، اور دوسرے نمبر پر عمل میں خرابی آتی ہے۔ تو چاہے فکری خرابی ہو یا عملی خرابی ہو، ان کے پیچھے وجہ ایک ہی بنیادی طور پر ہوتی ہے کہ انسان اعتدال پر نہیں رہتا، یا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ افراط اور تفریط ان دونوں اسباب کی وجہ سے دنیا کی بہت ساری اقوام صراط مستقیم پر برقرار نہیں رہ سکیں۔ بنی اسرائیل سے آپ واقف ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں پوری دنیا تمام انسانیت پر فضیلت عطا کر رکھی تھی۔ اب یہ بنی اسرائیل کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ان کو یاد کرتا ہے اور ان کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو، تمہارے اس خاندان، تمہاری اس قوم کو دنیا کی تمام اقوام پر برتری عطا کر رکھی تھی۔ تو بنی اسرائیل جو منصب امامت پر فائز تھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی سب سے معزز قوم بنایا تھا، اگر وہ اپنے اس منصب سے گرے ہیں، زوال کی طرف گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے مبغوض لوگ بنے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی یہی سبب کار فرما تھا کہ یا وہ افراط کی طرف گئے یا تفریط کی طرف گئے۔